والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کے پہلے دنیا میں نہیں تھے؟ ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، خواہشات بھی تھی، کھانا پینا بھی تھا، لین دین بھی تھا، معاشرت بھی تھی، والدین بھی تھے، اولاد بھی تھی، لیکن ان میں انسانیت نہیں تھی. جب میرے عزیزو انسانیت ان کے اندر آ گئی تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ پر گزرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. اتنا روئے کہ رو رو کہ آپ کی ہچکی بند گئی. کہ عمر آج اشارے کرے ہوائیں تیری اشاروں پر، اگر رک کے لکھ دے دریا کی لہریں تیرے رکوں پر چلنے لگ جائیں. عمر جہاں جا کے کھڑا ہو جائے جنگل کے درندے تیرے پیروں کے تلوے چاٹنے لگ جائیں. عمر شیطان پہلے جس گلی میں آیا کرتا اپنی مرضی سے آتا، اپنی مرضی سے جاتا، لیکن جب سے تو نے کلمہ پڑھا شیطان گلی کے کونے پہ جھانک کے دیکھتا ہے. عمر اگر تو اس گلی میں نظر آتا ہے شیطان اس رستہ چوستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. کیا پہلے عمر نہیں تھا؟ جوانی نہیں تھی؟ پھر اپنے گریبان کو پکڑا، اپنے آپ کو جھنجھوڑا، اپنے مزاج کو جوڑا، اپنی ترم خانی کو جوڑا، اپنی میرے عزیزو اللہ اکبر آن بان کو جوڑا. ہر کوئی انگلی اٹھا کے دوسرے کو جوڑ رہا ہے اپنے کردار کو. جس دن ہمیں جوڑنا اور میرے عزیزو دیکھنا آ گیا اپنے کردار کو، جس دن ہمیں سمیٹنا آ گیا، اللہ ہمیں مسلمان بھی بنائے گا اور با کردار اللہ انسان بھی بنائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے قریب فرما لیا. فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہیں حیرت کے اندر ڈال دے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی فرمائیے. آپ نے فرمایا ان قریب میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا کچھ لوگ عبادت گزار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، ذکر اللہ کی مجلس، لیکن اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی جہنم کے اندر جائیں گے. صحابہ تمہارے سے بھی عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے. آنکھوں سے آنسو نکل گئے، منہ سے صحابہ کرام کی آوازیں نکلنے لگی. یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا کیا پتہ عبادت میں، ریاضت میں، خلوت میں، جلوت میں ہمارے سے آگے بڑھ جائیں. فرمایا ہاں ایسا دور آنے والا ہے. کیا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ زنا کرنے والے نہیں، شراب پینے بیچنے والے نہیں، سود کا کاروبار کرنے والے نہیں، بے حیا بے غیرت ہوں گے نہیں. فرمایا وقت کے متقی لوگ ہوں گے، وقت کے نیکوکار ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک عادت ہوگی جو مجمع میں بیٹھ کے جس چیز کو حرام کریں گے خلوت میں انہی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. یہاں آپ کو بیٹھ کر پیر طریقت نظر آ رہا ہے، رہب شریعت نظر آ رہا ہے، فقیر سا آدمی ہوں، لیکن اس پگڑی کے بل کے اندر الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر تقریباً 22 خانقاہوں کی نسبت یہاں چھپی پڑی ہے. جو دیکھتا اللہ والا سر پہ ہاتھ رکھتا اللہ اکبر کرم. یہ کردار اس وقت جو آپ کے سامنے تسبیح کا، پگڑی کا، ٹوپی کا، داڑھی کا، سفید لباس کا، اور سفید لباس کے بارے میں ایک حدیث بتا دوں آپ کو سبحان اللہ. حضرت قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند والے رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھ کے سنانے لگے. فرمایا علماء اکرام کو چاہیے، دوسرا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، فرمایا علماء اکرام کو چاہیے، نمازیں پڑھانے والے، ممبر پر خطبہ دینے والے، ان علماء اکرام کو چاہیے سفید کپڑے کو اہمیت دیں. جب تک سفید کپڑا تن کے اوپر اجلا رہتا ہے اس وقت تک سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. عورتیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر. کپڑے دھونے والی کپڑے میرے عزیزو، میلے کپڑے رکھنے والی میری عزیزہ ٹوکری ہیں یا واشنگ مشین کے اندر گھسیڑنے والی کپڑوں کو، پیلا ہو، ریڈ ہو، کوئی بھی ہو، انگوری کلر ہو، میرے عزیزہ جو بھی کلر ہو بے شک اسے بعد میں دو، لیکن سفید کپڑا میلا ہو جائے اسے فوراً دھو لیا کرو. حدیث پاک میں آیا
جب سفید کپڑا میلا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جیسے دھو کے اجلا ہوتا ہے پھر دوبارہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور عموماً کپڑے کی حیثیت ایک دن کے اندر کپڑا میلا ہو جاتا ہے، ہلکا سا میل کچیل کپڑے پر آ جاتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، ریکارڈنگ بھی میرے عزیزوں آپ کو موبائل کی فیس بک پہ مل جائے گی، سفید کپڑے کی اہمیت۔ آپ فرما رہے تھے عموماً ایک دن سے زیادہ سفید کپڑا مت پہنیے، گندا ہو جائے پکڑی رومال سفید کپڑے کو دھو لیے تاکہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے خاموش ہو، تن کے اوپر جو کپڑا پہنا اس پر اللہ کا ذکر ہر وقت جاری ساری ہو جائے۔ علماء کرام اپنا کردار پیش کریں۔ جتنے ایبٹ آباد کی ملائی یا امیر لوگ ہیں ان کو کہیے آپ ہمیں وقت دیجیے، ہم آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ اکبر، ہم نے تو چراغ جلا کر سر عام رکھ دیا، اب بتاؤ اس روشنی کو ہم نے کہاں کہاں بانٹنا ہے۔ آپ ہماری داستان سنیے، ہم نے کس طرح علم دین کو حاصل کیا۔ سن 1900 میرے عزیزوں 82 کے اندر میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، 18 سال وہ اور 23 سال یہ۔ کیا میری اس وقت عمر ہوگی؟ مجھے اتنا بڑا اچھی طرح یاد ہے کیونکہ قرآن والے تھے، قرآن والوں سے لگاؤ تھا، دادے پردادے اسی لائن سے تھے۔ باٹا کا ایک چپل چلا کرتا تھا برونز سا، اور اس کے اوپر وہ چپل کے اوپر 3 سوراخ ہوا کرتے تھے، باٹا بڑا پرانا۔ والد صاحب کو فوت ہوئے تیسرا دن تھا اور میرا سبق تھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اتنا سبق تھا۔ والد صاحب کی فوتگی کے بعد میں 3 دن مدرسے میں نہ گیا۔ تیسرے دن خواب میں میرے والد صاحب نے آ کر 3-4 جوتے میرے پیچھے مارے، فرمایا میں مر گیا، اب تیرے پڑھنے کی ضرورت ہے، اب مدرسے تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر وضو کے ساتھ 3 جوتے مارے یا 4 مارے ہوں گے، اٹھ چل مدرسے سے۔ میں روتا ہوا، چھوٹا سا ہوتا تھا، گول مٹول سا، میری ماں مجھے گود میں رو کے میں نے کہا ماں ابا نے مجھے مارا ہے۔ یہ بات جب جا کے میں نے صبح اپنے حافظی حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدو کو جا کے بتائی، انہوں نے مجھے اپنی گود پہ بٹھا لیا اور 60 پیسے 5-5 پیسے کے 10-10 پیسے 60 پیسے میرے یہاں بوسہ لیا، مجھے بلبل کہا کرتے تھے۔ اور ان سارے بچوں سے کہوں گا تعلیم اپنی جگہ، کتاب اپنی جگہ، معیار اپنی جگہ، لیکن پڑھانے والوں کو کبھی پیٹ نہ کرنا، پڑھانے والوں کی قدردانی کرنا، نہ قدری نہ کرنا۔ 3 ہستیوں کی مجھے دعا لگی ہوئی ہے، ایک میرے والد صاحب کی فکر جو مجھے مدرسے چھوڑ کے گیا، ایک میری ماں کی دعائیں، ایک میرے استاد کی تربیت۔ خدا کی قسم نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کہاں سے کہاں پھینک دیتا ہے۔ اب تو مار نہیں پیار۔ ہماری تو ایڑیاں ابھی تک درد کرتی ہیں، گردان۔ الحمدللہ 10 روزہ تراویح پڑھاتا تھا، میں نے آ کے چھوڑی، میری ٹانگوں میں درد ہوا۔ خدمت استاد کی 3 چیزیں میرے ذمہ تھی، آپ تو سن کے تھک گئے، میں بچوں سے 3 چیزیں میرے ذمہ تھی۔ تھانوی ٹوپی پہنا کرتے تھے بڑی اکڑی، ایک بھی بل آتا ٹوپی پھینک دیا کرتے تھے۔ بدھ کے دن کپڑے دھلواتے تھے اور کان مروڑ کے کہتے وہ جن نے سوٹے تینوں پہندے نے انہیں تے کپڑے تے مار، اس طرح کرتے۔ اور عصر کی نماز کے بعد قبرستان کے پچھواڑے میرے استاد کا گھر تھا، تو ان کے جوتے کالے رنگ کی مرغابی بڑے شوق سے پہنا کرتے تھے اس دور کے اندر۔ تو برش پڑا ہوتا تھا، بس جوتوں کو میں نے صاف کرنا، عصر کی دعا ہونی، میں نے جوتے نیچے لا کے رکھ دینے، انہیں پہننے گھر جانا، پھر مغرب میں واپس آنا۔ ایک دن میرے استاد محترم نور اللہ مرقدو نے دعا سے پہلے اشارہ کیا کہ جوتے لے آ۔ میں اوپر گیا اور جوتے لا کے، پتلی سی سیڑھی تھی، میں نے نیچے لا کے رکھ دیے، اور مجھے اس دن برش مارنا جلدی میں یاد نہ رہا، میں نے لا کے رکھ دی۔ استاد نے یوں کر کے جوتے کی طرف دیکھا، میں ادھر مسکرائے، میں سمجھ گیا کہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ اس وقت نہ مجھے برش یاد رہا، نہ مجھے کپڑا یاد رہا۔ میں نے اللہ کی قسم اپنی یوں قمیض کو یوں انگل میں لیا اور یوں کر کے تھوک لگایا، اپنے استاد کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ بس میں جوتے صاف کر کے نیچے رکھے، میں نے استاد کے چہرے کی طرف دیکھا، ٹپ ٹپ کر کے آنسو یہاں گرے ہوئے تھے، اور اس نے استاد صاحب یوں میرے کندھے پہ 3 ہاتھ مارے،
کہ پترا یاد رکھی وزیر تیری جتیاں اٹھاون گے، وزیر اس طرح. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا. پاکستان کے 2 وزیر آئے اور انہوں نے جوتے اٹھا کے اپنی گالوں پہ ملنا شروع کر دی. مجھے اس وقت میرے استاد کی بات یاد آئی. آج کہتے ہیں بچہ ڈل ہے، بچہ پڑھتا کوئی نہیں. جب ایڈمیشن کے لیے مدرسے کے اندر اس نخلا اکیڈمی کے اندر پیرنٹس ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آئے تو 3 چیزیں دیکھنا بچے کے اندر. یوں نہ کہنا ہم 1 مہینہ اس کو پڑھائیں گے، اس کا ٹیسٹ لیں گے. یوں نہ کہنا ہم آپ کے بچے کو 3 مہینے دیکھیں گے، ہم آپ کے بچے کو آپ کو دھوکے میں نہیں رکھیں گے، صاف صاف جواب دے دیں گے. کس نے 3 مہینے دیکھے، کس نے 1 مہینہ. اسکول سے آنے کے بعد کون سا اسکول ہے اکیڈمی سے خارج کرتی ہے. جب آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے داخلہ لینے کے لیے آپ کے اسکول کے اندر آئے تو اپنے بچے کے اندر 3 چیزوں کو دیکھنا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. استاد سامنے بیٹھے ہو، پرنسپل صاحب سامنے بیٹھے ہو، بچے کے اندر 3 چیزوں کو دیکھنا کہ جس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے یوں کر کے دیکھ رہا ہے کہ نظریں نیچی کر کے دیکھ رہا ہے. جس نصاب کو اس نے پورا سال پڑھنا ہے اللہ اکبر اسے لٹکا رکھا ہے کہ سینے سے لگا رکھا ہے. جس جگہ اس نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اس جگہ کا کتنا خیال کر رہا ہے. پڑھنے والی کتاب کا، پڑھانے والے استاد کا، جہاں پڑھ رہا ہے اس جگہ کا کتنا محترام کر رہا ہے. اگر ان 3 چیزوں میں تمہیں با ادب نظر آئے تو انشاءاللہ وہ دیندار بھی بنے گا، انسان بھی بنے گا، وقت کا ولی بھی بنے گا، دنیا کے عہدوں میں ڈاکٹر انجینئر بنے گا. اگر استاد کو یوں گھور گھور کے دیکھے، استاد سے مذاق کرنے لگ جائے، استاد کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے لگ جائے تو میرے عزیزو اس کا وقت ضائع مت کیجئے. اور نصاب کو اس کے بیگ کے اندر دیکھو، پھاڑ رہا ہے کہ اس کا ادب کر رہا ہے، پیپر کاغذ گر گیا تو سینے سے لگا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے. میرے عزیزو سمجھ جانا یہ بچہ اپنا نام بھی روشن کرے گا، جس ادارے میں پڑھ رہا ہے اس ادارے کا نام بھی روشن کرے گا. انسان بنائیے. کمی آج انسانیت کی. میں پچھلے سال میرے عزیزوں ملک شام گیا اور عراق میں گیا. عراق سے بغداد شریف جانا ہوا. 3 اللہ والوں کی خانقاہوں پر اللہ اکبر حاضری بہت مضبوط ہوئی. ویسے تو بہت جگہ گئے. جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی، معروف قرخی سری سکتی رحمت اللہ علیہ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ. یہ سب کے لیے نصیحت والی بات ہے. جو سورہ حجرات میں اللہ نے انسانیت کا مزاج بنایا نا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَابَزُوا، جس آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں، یہ میری ماؤں کو بہنوں کو پڑھاؤ. اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے باکردار انسان کا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ میں خانہ چلایا کرتے تھے، شراب پیا بھی کرتے تھے، بنایا بھی کرتے تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور معروف قرخی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ خالو بھانجے، ان کی دونوں قبریں اکٹھی ہیں. پھر اوپر پہاڑی پر معروف قرخی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے پیر ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور آ کر معروف قرخی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے حضرت غضب ہو گیا. وہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کے چوک کے اندر لیٹا ہوا ہے، شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر تالیاں بجا بجا کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دبا کرو، میری خانقاہ کا تھوڑی ہے، ہماری جماعت کا تھوڑی ہے، ہماری پارٹی کا تھوڑی ہے، دبا کرو، اچھا مذاق اڑانے دو، سیلفی بنا، ویڈیو چڑھا دے نیٹ کے اوپر. اچھا میرے شہر کے اندر شراب کی حالت میں سر عام چوک میں لا میرا ڈنڈا،
جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ڈنڈا پکڑ لیا، عصا پکڑ لیا، اور حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا وضو کرنے والا لوٹا پکڑ لیا، لے کے بغداد کے شہر چوک کے اندر چلے گئے جہاں حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر دو دو خانقاہیں ساتھ ساتھ ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں سمجھا بھی ڈنڈا برسے گا اور اس جگہ کو پاک کریں گے جہاں شراب پی کے لیٹا، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ عصا لے کے چل رہے تھے، اللہ اللہ کی در میں لگا رہے تھے، عصا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، پانی کا برتن لیا، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا منہ دھونا شروع کر دیا۔ جب منہ اور کپڑے دھو دیے تو اپنے کندھے سے اپنے چادر مبارک اتار کر جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ڈال دی، اور جس جگہ شراب کی بوتل گری ہوئی تھی وہاں پانی ڈال کر پاک کر کے شراب کی بوتل پرے پھینک دی۔ فرمایا لوگوں چلو چلو اپنا کام کرو، اللہ کے بندے کا عیب ظاہر ہو رہا ہے، تم اس کے عیب کا کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ مرنا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے سر کے اوپر اللہ رحمت والی چادر ڈال دیں گے، جس طرح میرے علماء کو کرتے سنا، پھر اللہ اس چادر میں اپنا منہ دے لیں گے، اللہ منہ سے پاک ہے، سر سے پاک ہے ایسے، اور بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ دکھاوے میں چھپے میں کیا؟ جی۔ تیری ماں کھڑی، تیرے استاد کھڑے، تیرے مرید کھڑے، سارے کے سارے کھڑے ہیں، میں اس گناہ کو ظاہر کر دوں؟ جی اللہ کیا ہوگا؟ میرے گناہ کے ظاہر کرنے سے تیری شان میں کمی آئے یا زیادتی آئے؟ یہ ان بہنوں سے بات کر رہا ہوں، پھپھی کو نہ بتانا، خالہ کو نہ بتانا، ایسی تھی نند کے رشتے میں خام خرق نہ رکاوٹ ڈال دی، بھابھی کی بہن کے رشتے میں رکاوٹ ڈال دی، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میرا نام۔ جب اپنے نام کی آپ نے حیا نہ کی تو دوسرا آپ کے نام کی حیا کہاں کرے گا؟ اے میرے بندہ، دنیا کے اندر میرے بندے کو گناہ کرتے دیکھا تھا، تو نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، آج میں نے تیرے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اسی لیے میں نے تیرے پردے کے اندر اپنے پردے میں باتیں کی ہیں تاکہ اس بات کا اظہار بھی دوسروں تک نہ پہنچے۔ جب پردے کے اندر میں نے تیرا بیڑا پار فرما دیا۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے علاقے کی مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات فلانا فلانے کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، کوئی سوسائٹی سے اٹھ کے آئے گا، کوئی میرے عزیزوں کہیں سے اٹھ کے آئے گا، کرسیاں لگی ہیں، ٹیبل سجے ہوئے ہیں، مرنے والا میرے عزیزوں چادر میں لپٹا ہوا لیٹا ہوا ہے، ہر کوئی اسے آ کے دیکھ رہا ہے، پھر غسل دے دیا، جنازہ تیار ہے، قبرستان کی طرف جنازہ چلا گیا، کچھ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے کچھ بعد میں منہ دیکھتے ہیں، آ جاؤ میت کا آخری دیدار کر لو۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے، یہ کرتوت کر کے آیا، یہ گناہ کر کے آیا، یہ گناہ کر کے آیا، یہ گناہ کر کے آیا، واللہ یعلم شر من، مجھے پتا تو کون کون سے گناہ کر کے آیا، میرے علم میں کون کون سی نافرمانیاں کر کے آیا، لیکن اے بندے میں کیا کروں؟ جب تیرا آخری لوگ دیدار کر رہے تھے، باوضو ہو کے کر رہے تھے، ہر کوئی تجھے دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، کسی بندے نے تیرے خلاف گواہی نہیں دی، جا میرے بندوں میں اعلان کر دو، تم نے میرے بندے کی حمایت میں گواہی دی، تمہاری زبان کی لاج رکھ کر جیسا تم نے زمین پر گمان رکھا ویسا میں نے عرش بری پہ فیصلہ فرما دیا ہے، تم نے میرے بندے کو زمین پر اچھا کہا، آج میں نے عرش بری پر اپنے بندے کو اچھا کہہ کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یا تو جنازے کے اوپر بیٹھ کر کانوں گھوسی خسر پسر کر رہی ہوتی ہے، میری بہنوں بچو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جلسے میں آئے، حج کرنے کے لیے گئے، 12-15 لاکھ روپیہ لے کے گئے، 12-15 لاکھ روپیہ حج کر کے آئے، نہ عرفات، نہ مزدلفہ، نہ مینا، نہ مکہ، نہ مدینہ، نہ زمزم، نہ حجر اسود، مقام ابراہیم، نہ صفا مروہ کو آپ نے چھوڑا، اللہ اکبر، ہر جگہ دعا کر کے آئے، اعمال کر کے آئے، حاجی ایسا گناہوں سے پاک ہو کے آئے جیسے دنیا کی زندگی میں ماں کے پیٹ سے آج ہی 12 آنکھ کھولی ہو، لیکن میرے عزیزو جب یہاں آئے تو سارے کا سارا بیگ خالی تھا، تھیلے بھر بھر کے نیکیوں کے لے کے آئے، لیکن جب پاکستان پہنچے سارے بیگ خالی کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ بیگ خالی کیسے ہوا؟
ہوا مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہے، ماموں کی چغلی کر دی، بیگ میں سوراخ ہو گیا، خالہ کی برائی کر دی، سوراخ ہو گیا، کھجوریں 20 کلو لے لو۔ بیوی کہنے لگی نہیں ماموں کے گھر نہیں بجوانی، نہیں فلانے رشتہ دار کے گھر نہیں بجوانی، کہاں سسرال میں نہیں بجوانی۔ تو یہ بیگ کے اندر اتنے سوراخ خالی ہو گئے، اللہ اکبر، جب پاکستان پہنچا تن یہی ہاتھ میں تھی، بیگ سارا کا سارا خالی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اعمال کی نحوست، بدعمالی کی نحوست ہمارے چہروں پر آ رہی ہے۔ نخلا اکیڈمی میں آنے والوں، آپ کو اپنے چہرے دیکھ کر، مجھے اپنا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنے پہ ترس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کتنے کتنے گھر کے اندر میرے عزیزوں شیشے آئینے گھر کے اندر چہرہ دیکھنے کے لیے، پوری باڈی دیکھنے کے لیے گھر کے اندر سجا رکھے ہیں۔ خدا کے واسطے میری امی، میری بہن، میری بیٹی جو آج نخلا اکیڈمی میں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس ادارے کی حوصلہ افزائی کے لیے آئی ہے، اے میری بیٹی تجھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ حفصہ جویریہ، ماریہ قبطیہ، سیدہ ام حبیبہ، حضرت زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بیوٹی پارلر میں جن میں اللہ نے ان کو نکھار عطا فرمایا، جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے نبی کی ازواج کو، بنات کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو سجایا، اللہ نے تو تجھے اسی بیوٹی پارلر میں تیار کر کے بھیجا تھا، لیکن اپنی تنگ نظری کی وجہ سے میری بچی آپ نے دل، اللہ اکبر، دل چھوٹا کر لیا، آپ نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر لیا، آپ نے اپنی کمزرفی کی وجہ سے اپنے سارے چہرے کے نور کا اضائی کر دیا۔ اب میری عزیزہ نوبت یہ آ گئی، اپنی اصلیت چھپانے کے لیے تجھے 10-10 ہزار روپے 3-3 گھنٹے بیوٹی پارلر کے اندر بیٹھ کر اپنی اصلیت کو چھپانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے تو اس بیوٹی پارلر میں سجایا تھا جس بیوٹی پارلر میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا میک اپ ہوا تھا۔ ترس نہیں آتا اپنے شوہر کی کمائی پر؟ کس طرح بار کماتا ہے یہ بیچارے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، روحیں نکلی ہوئی، سانسیں نکلی ہوئی، مرتے کیا نہ کرتے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے کہ میرے گھر کی آواز باہر نہ چلی جائے، اس لیے کڑوے گھونٹ کو بھی میٹھا شربت سمجھ کے پی جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میرا شوہر بڑی فرما برداری کر رہا ہے، میرا شوہر بڑی فرما برداری کر رہا ہے۔ انسانیت کو اپنے اندر زندہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ کس نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہ یہی وہی جگہ ہے، میرے باپ نے مجھے 3 اونٹ دیے تھے، میرے سپرد کیے تھے، اور 3 اونٹوں کو موٹا رسہ اونٹوں کو باندھنے والا ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا عمر ان تینوں کو ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر، میں تجھے سمجھوں گا، تجھے دنیا کے اندر رہنا آئے گا کہ نہیں۔ حضرت عمر فرماتا ہے پہلے کو جا کے سیدھا کرتا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا، بیچ والا ٹانگے باہر نکال لیتا۔ میرا باپ مجھے رسے دکھایا کرتا۔ رونے لگے، فرمایا او لوگو جسے 3 اونٹ سیدھا کرنے نہیں آتے تھے، اللہ نے اس کی زبان پر اتنی تاثیر رکھی کہ اللہ جل شانہ نے ہواؤں کو بھی اس کے کہنے پر رخ کو موڑ دیا ہے۔ مر سے پوچھ لو، وہ کہہ لے میں بیگم حق ادا نہیں کرتا اور میں کیا کروں، گنے کی مشین میں پس جاؤں۔ عورت کہہ رہی ہے میرے تھوڑی ہیں، میں اپنے باپ کے گھر سے تھوڑی لائی تھی، 4 آپریشن کروائے ہیں، میرے اپنے تھوڑی ہیں، ان کو سنبھال، ان شکلوں کو لے جا، دفے کر، دور کر۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے میں کن کے گھر پیدا ہو گیا ہوں؟ جس دن تمہارے بند کمرے کی لڑائی باہر گراؤنڈ میں، باہر میرے ڈائننگ ہال میں، باہر ٹیرس کے اندر آنی شروع ہو گئی، خدا پاک کی قسم اس دن سے تمہارے گھر کا شرازہ بکھر جائے گا۔ جب آپ اپنے شوہر کو بچوں کے سامنے تو کہیں گے، خدا کی قسم تیرا بیٹا تیری بیٹی باپ کو آپ کہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ میری ماں، میری بہنوں، تم اپنے شوہر کی عزت اپنے بچوں سے کرواؤ تاکہ تمہارے بچوں کے اندر جی حضوری پیدا ہو جائے۔
آپ سارے بیٹھے ہو، کیوں نہیں سمجھتے؟ کبھی آپ کی جرت تھی اپنے باپ کو اے کہنے کی، کبھی آپ کی جرت تھی؟ ہمیں اللہ کے فضل سے یاد ہے باپ تو ہمارا مر گیا، تعلیمی دور میں جب تک ہماری ماں زندہ رہی اپنی ماں کے کمرے میں کبھی اپنی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے، اگر وہ کہہ کے تھک جاتی تو اس کی پیٹیوں بیٹھتے یا اس کے پیروں میں بیٹھتے۔ خدا پاک کی قسم آخری وقت تھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میری ماں نے دونوں ہاتھ اور ہرے سرنگ کی مدینہ شریف کی تصویر انگلیوں میں پکڑ رکھی تھی، کہہ کے گئی تھی عبدالحنان میں نے اللہ کے لیے راتوں کو رو رو کر تجھے اتنی دعائیں دے دی ہیں، اب موت تک انشاءاللہ تجھے کسی دعا کی حاجت کوئی نہیں رہے گی۔ ہے تمہارے پاس وقت دینے بچوں کو دعائیں دینے کا؟ صبح 7 بجے سے لے کے 4 بجے تک بچہ اسکول کے حوالے، 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک بچہ ٹیوشن اکیڈمی کے حوالے، 8 بجے سے لے کے بچہ 11 بجے تک کمپیوٹر کے حوالے۔ بتاؤ اسے کیسے پتہ لگے گا؟ تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو حضرت حسین کی ماں اپنی گود میں دودھ پلاتے کی تھی، وہ تربیت کون کرے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ میری مائیں میری بات کو بہتر جانیں گی، جب بچے کو مائیں فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، تو ماں بچے کو دودھ پیتا دیکھ کے طرح طرح کے خیالات میں گم ہو جاتی ہے، بڑا ہو کے یہ کرے گا، بڑا ہو کے یہ کرے گا، ہاں اب بڑا ہو کے جوتیاں مارتا ہے، بڑا ہو کے کہتا ہے مما میرا آپ کے ساتھ گزارا کوئی نہیں۔ یہ بچے کے ذہن میں داد بچے کے ذہن نشین کس نے کی؟ میری بچی آپ نے کی، جب آپ اپنے شوہر سے ہر کھانے پہ کہتی تھی مجھے علیحدہ گھر دے دے، میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں۔ تیرے بچے نے کھانا تو یاد نہ کیا، اس بات کو یاد کر لیا، آج بچہ تیرے ساتھ کہہ رہا ہے مما میرا آپ کے ساتھ گزارا کوئی نہیں۔ بھگتو آج۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، گھر کے اندر دسترخوان لگا کرتا تھا، ادھر ماں بیٹھا کرتی تھی، ادھر باپ بیٹھا کرتا تھا، ماں سالن نکال کر، باپ پانی نکال کر روٹی دیا کرتا تھا۔ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے ہوا کرتے تھے تو چاروں کے حصے میں ٹکڑے آیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو جب روٹیاں ہاتھ میں آنا شروع ہو گئیں اور گن کے پکنا شروع ہو گئیں تو میرے عزیزو رشتے ناتے بھی گنتی کے اندر چلے گئے، ہمارا نہیں تمہارا ہے، تمہارا نہیں ہمارا ہے، بھائی ہوگا تیرا ہوگا، بہن ہوگی تیری ہوگی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، ہمارے اندر یہ سارے کا سارا اللہ اکبر یہ چیزیں تو آ گئی، لبادہ تو آ گیا، ہمارے اندر انسانیت کردار نظر نہیں آیا۔ معذرت کے ساتھ علماء کرام سے، صلحاء سے، معززین علاقہ سے، کاروباری پیشہ لوگوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مسجد کے حقوق پورے کرتے ہو؟ آپ کے ذمہ جتنے حقوق ہیں، قرض مرض کے حقوق آپ نے پورے کر دیے، آپ ہر ایک کے حق کو پورا کرتے ہو؟ معذرت کے ساتھ جو سارا دن آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی عزت کی، آپ کی وراثت کی، آپ کی نوکری کی رکھوالی کرتی ہے، آپ نے اس کا حق پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے حقوق کا اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا۔ تیرے ابا جان، اماں جان، بہنیں، رشتہ دار ہے، آپ کا تو ایک فون ہے، اچھا سا ملک شیک بنا کے بھیج دو، تھرمس میں 4 کپ چائے بھیج دو، بسکٹ بھی سویٹ ساتھ تھوڑے سے بھیج دینا، یہ کر دو یہ کر دو۔ صبح آپ گئے شلوار باتھ روم میں، قمیض آپ کی بیڈ روم پہ بیڈ کے اوپر، جوتے آپ کے کہاں پڑے ہوئے ہیں سارے سمیٹ دیے، پھینک کے چلے گئے۔ جب گھر آئے تو آپ کو اپنا گھر بدلا لگلا، اللہ اکبر، دسترخوان تیار ہے اور اس کے اندر میرا عزیز ٹاول تیار ہے۔ آپ نے دیکھا جس حالت میں گھر کو چھوڑ کے گئے تھے، کون سی نوکرانی؟ باپ کو روٹی کس نے دی؟ تیرا تھا۔ ماں کو روٹی کس نے دی؟ تیرا تھا۔ بہن بھائیوں کو روٹی کس نے دی؟ تیرا تھا۔ گھر کے کمرے سے لے کر باہر تک، مین گیٹ تک جھاڑو کون کس نے دی؟ وائپر کس نے لگائے؟ یہ تو سارے کا سارا تیرا تھا۔ اب بھی شرم نہیں آتی؟ اب بھی کہتے ہو کہ عورت پیر کی جتی ہے؟ اللہ اکبر، جب چاہے بدل لو۔ اللہ اکبر، یہ بات کوئی عمر کے سامنے کہتے تو آپ تھپڑ مار کے اس کے چہرے کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، سنو نہیں بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی عمر خیر تو ہے، مدینے پر کوئی حملہ کر رہا ہے؟ کہ نہیں۔
پھر کیا ہوا؟ تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ نہیں، لگتا ہے آج دھوپ تیز تھی اور مدینے کی زمین گرم تھی، تیرے پیر نہ جل گئے ہوں۔ حضرت عمر کے پیر میں آپ کی اس کی کم بجٹ کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہوتا تھا، عید کی نماز بھی بغیر جوتے کے پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ صحابہ نے روک لیا، عمر جوتا بھول گئے۔ فرمایا میری تنخواہ اجازت نہیں دیتی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عید کے دن جوتا خرید سکے۔ جب دھرتی ایسے لوگوں کو حکمرانی کی کرسیوں پر دیکھتی ہے تو آج دھرتی روئے نہ تو کیا کرے؟ کونے میں بیٹھ گئے، بیوی کہنے لگی عمر خیر تو ہے؟ کہ جب آج مسجد نبوی سے نکلا کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے میری تعریف کے پل نہ باندھے ہوں، زندہ باد زندہ باد کے نعرے تھے۔ اس گلی کے کونے سے ادھر ہوا تو مجھے دنیا دیکھ کے کہنے لگی وہی عمر ہے، اللہ اکبر۔ یہ زبان زمین پہ کھولتا تھا، یہ ہونٹ زمین پہ کھولتا تھا، مالک کائنات اس کے ہونٹوں کو سے نکلنے والے الفاظوں کو عرش بنی پہ تولتا تھا، قرآن بنا کر زمین پہ اتارتا تھا۔ کسی نے کہا یہ وہی عمر ہے جس نے بکری شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، یہ وہی عمر ہے جس نے درہ مارا نگلا ہوا تیل کو واپس نکال دیا تھا، یہ وہی عمر ہے جس نے ایسے روڈوں کے ٹوٹے ہوئے روڈ جن میں سوراخ تھے ان کو بھی پر کرا دیے، کسی جانور کا دوڑتے ہوئے چھلانگ مارتے ہوئے پاؤں نہ آ جائے، اس کے پاؤں پہ زخم آئے، قیامت کے عمر کو جواب دینا نہ پڑ جائے۔ لیکن اللہ اکبر، جب میں گھر آیا تجھے پرانے پیمند والے کپڑوں میں دیکھا، تجھے جو کی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی سوٹ کی روٹی کھاتے دیکھا تو میرے یہاں چوٹ لگی، دل میں چوٹ لگی، تو میرے دل میں خیال آیا عمر تو نے سب کے حق پورے کر دیے، اپنی بیوی سے بھی پوچھ کہ تو نے بیوی کا حق پورا کیا کہ نہیں کیا۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کی بیوی کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی اور حضرت عمر کے پاس بیٹھ کے ساروں قطار رونے لگ گئی، اپنی چنی اپنے دوپٹے کو اپنے آنسوں میں تر کر لیا۔ کہ عمر پھر پوچھو کیا پوچھتا ہے، کہ بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، آپ کی گھر والی کہنے لگی عمر بتا تیرے سے ڈر کے بولوں یا اللہ کے ڈر کے بولوں؟ انہوں نے کہا میرے سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈر کے بتا۔ کہنے لگے عمر ناراض نہ ہونا، تو نے سب کے حق ادا کیے لیکن میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا۔ اللہ، کبھی آپ کو ٹائم ملا گھر میں یہ پوچھنے کا بیوی سے آج کیا بات ہے، روٹ چہرہ کیوں ہے، آج چہرے پہ مسکراہٹ نہیں؟ کبھی آپ نے بیوی سے پوچھا کہ ہاتھ کیوں باندھ رکھا ہے، یہ چھری پہ کٹ کیوں لگا؟ یہ باپ کے گھر برتن مانجتی ہے، یہ تمہارے گھر کے اندر مانج رہی ہے، مر جائے گی دوسری آ جائے گی، تمہیں تھوڑی، تمہارے پاس بات کا پیسہ ہے، عورتوں کی کمی تھوڑی۔ تم نے علی اور فاطمہ کی سیرت پڑھی ہوتی تمہیں میاں بیوی کی قدردانی ہوتی، میرے پاس وقت نہیں، اگر رات کے پروگرام میں مجھے یاد کراؤ میں تمہیں سیدنا علی اور فاطمہ کی سیرت سناؤں، یہ قرآن والے لوگ کون تھے۔ ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا عمر معاف کریو بھائی، یہ قرآن کو پہچاننے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے دیکھنے لگے، تو کیا حق چاہتی ہے؟ اب سنو حضرت عمر کے، فرمایا میرے پاس تکیہ کوئی نہیں، ہاتھ کا سرانہ بنا کے سوتا ہوں، جوتا کوئی نہیں، ننگے پیر چلتا ہوں، یہ دیکھ لے اللہ اکبر، یہ پیمند والا میرے پاس کرتا ہے۔ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھانے کے لیے جناب عمر آئے، عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ پکڑ لیا، ممبر پہ چڑھنے نہیں دوں گا، ہم تیرے ملازم تھوڑی ہے۔ عمر ٹھیک ہے، تجھے رسول اللہ کی صدقے سے تجھے ممبری محراب مل گیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے جب اپنی مرضی سے آئے اور جب اپنی مرضی سے جائے۔ کب سے مسجد تیرا آواز سننے کے لیے بھری پڑی ہے، عمر تیرے ملازم تھوڑی ہیں، دیر سے کیوں آیا؟ جب تک وجہ نہیں بتائے گا ہم تجھے ممبر پر بیٹھنے کوئی نہیں دیں گے، کیوں دیر سے آیا؟ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا غالباً سلیمان فارسی عبد الرحمن بن عوف کا، کان میں کہنے بھائی یہ راز کی بات تھی، گھر کی بات تھی، چپکے سے پوچھ لیتا، اب تو نے مجمع کے سامنے پوچھا، مجھے مجمع کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ لے گئے، فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر کی یعنی اپنی بیوی کا، خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا آج وہ عمر کا کرتا دھونا بھول گئی۔ صحابی کہنے لگے عمر دیر سے آنے کی وجہ کرتا کیا بنی؟ فرمایا میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ضرور ہوں لیکن میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی کرتا ہے، 8 دن اسی کرتے میں گزارا کرتا ہوں، جمعے کو جب فجر کی نماز پڑھا کے گھر جاتا ہوں یہ کھدر کا کرتا اتار کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، اتنی دیر کے اندر میں اللہ اللہ کروں یا آرام کروں بیوی کرتا دھو کے سکھا دیتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی اماں آج کرتا دھونا بھول گئی، جب اسے یاد آیا تو کرتے کو پانی میں اس نے ڈالا، دیکھ میرے کندھوں میں درد ہو گیا،
کرتے کو نچوڑ کے چٹک کے تھک گیا، لیکن کرتے میں سے پانی نہ گیا، وہی گیلا کرتا پہن کر میں جمعہ پڑھانے کے لیے آ گیا۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کا راز لوگوں پہ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا۔ اب تو نے پوچھ لیا، اللہ اکبر، اب میں تجھے بتا رہا ہوں عمر کی حقیقت یہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو غصے میں تھے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سنی، وہ ممبر کے محراب کے کونے میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، عمر اللہ کے واسطے معاف کر دیو، حضور سے جا کے ہماری شکایت نہ کرنا۔ پھر اٹھے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، کہ عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، زندگی وفا کرے یا بے وفائی کر جائے، مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ اگر پہلے تو چلا گیا پیچھے تیرے میں آؤں گا، اگر میں پہلے چلا گیا تو جا کے فاطمہ کے ابے کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، کملی والے آپ تو آ گئے، ہمارا ہاتھ ابو بکر عمر کے ہاتھ میں دے کے آ گئے۔ اس وقت دھرتی کے اوپر جو تیرا عمر نظر آ رہا ہے، زبان سے وہی فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ ہمیں قرآن کی آیتوں میں نظر آ جاتا ہے۔ الماریاں بھری پڑی ہیں میری بیٹیوں کی گھروں کے اندر، تو میں اپنے شوہر پہ ترس نہیں آتا۔ صبح 7 بجے گھر سے گیا تھا، شام 7 بجے گھر آیا۔ پوچھ تو صحیح کپڑوں پہ داغ کہاں سے آئے، پوچھ تو صحیح دوپہر کھانا کہاں سے کھایا، پیاس لگی تھی کتنی مرتبہ ٹھنڈا پانی پیا، کتنی مرتبہ سادہ پانی پیا، بس کپڑے مجھے نہیں پتا، امی کے گھر چلو مجھے نہیں پتا، مجھے تو چاہیے جو مرضی ہو جائے، پھر دیکھو میں کیا تماشا کروں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بٹھا بیٹھے، فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ ہو؟ کجی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں اور تو میرے ساتھ جنت میں رہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ بات سن لے، اگر تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہے، اس وقت تک اپنے تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ اذان ہو رہی رسول اللہ۔
بس انشاءاللہ 5-10 منٹ کی گفتگو کے بعد دعا کروں گا. اذان سے بات یاد آ گئی. ابھی یہ اذان ہوئی نا، میری ماؤں بہنوں نے سر پہ دوپٹے رکھ لیے اور آپ بھی خاموش ہو گئے اور یوں کر کے ہلکے سے اپنے آپ کو سمیٹ لیا. یہ سارا ادب تھا نا اذان کا. مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے، میں اپنے آبائی علاقے میں گیا اور اپنے آبا و اجداد کی قبرستان میں قبروں پہ گیا اور میں نے دیکھا ایک بالکل قبر ساتھ تھی، اس میں سوراخ تھا اور ٹک ٹک کی اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. میں سمجھا کوئی موذی جانور ہوگا جو میت کو تکلیف دے رہا ہے. اس سوراخ کے اندر میں نے لکڑی سی پکڑ لی، میں نے جھانک کے دیکھا ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی لیٹی ہوئی ہے، کفن سے اس کا چہرہ باہر نکلا ہوا ہے اور ایک چاندی کی اتنی بڑی ڈالی پہ 3 انگور لگے ہوئے ہیں. ایک انگور درمیان والا پھٹا ہوا ہے، وہ اس میں سے پھٹے ہوئے انگور میں سے ایک قطرہ نکلتا ہے، عورت کے ہونٹ پہ گرتا ہے، ٹپ کی آواز آتی ہے، وہ منہ کھولتی ہے اور ہونٹ کو اپنے یوں کر کے چاٹنے لگ جاتی ہے. اور میں منظر دیکھ کے حیران ہو گیا. مولا یوسف علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے فوراً اپنے آبائی علاقے والوں کو اکٹھا کر لیا اور میں نے کہا میاں دیکھو یہ منظر، اللہ اکبر، یہ قبر اس کا جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ذرا جی، نہ اس کا ابا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی رشتہ دار، یہ تو معذور عورت تھی، لڑکی تھی، اس کی ماں بوڑھی ہے، چلو اس کے گھر جا کے پوچھتے ہیں اللہ نے اس پہ کون سے عمل پر نوازی فرمائی. مولا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. جا کے بوڑھی اماں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آ گئی. کہنے لگے ویرو یہاں مرد کوئی نہیں رہتا، مرد دروازے پہ کیوں آیا؟ کما ہاں پتہ ہے مرد نہیں رہتا، لیکن آج تیرے سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، جو بچی تیری فوت ہو گئی، اماں جی بتا اس کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کے پھل اس کی قبر میں دے کے قبر جنت کا باغ بنا دیا؟ بس اتنا کہنا تھا. اس کی ماں دروازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی اور رو کے کہنے لگی کون سے تم نے دل کے میرے تار چھیڑ دیے، تم نے پرانی یادوں کو تازہ کر دیا. میرے گھر میں وہ ایک ہی تھی جس کو دیکھ کے دل بہلاتی تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے مجھ سے لے لی. کہ اماں وہ تو ساری بات اپنی جگہ، لیکن اماں جان بتا جو قبر میں دیکھ کے آیا وہ کیا عمل کرتی تھی؟ کہنے لگی مولوی صاحب میری بچی تو ٹانگوں سے معذور تھی، وہ عمل کیا کرتی؟ اللہ اکبر. وہ میری بچی معذور تھی، خود میں اسے پکا کے کھلایا کرتی، پیشاب کی حاجت ہوتی بوڑھی چنڈی پر اٹھا کر، پیٹ پہ اٹھا کر اسے باتھ روم میں لے جایا کرتی. پھر سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کوئی عمل تو؟ کہاں ایک عمل اس کا میرے پاس ہے، وہ مجھے یاد ہے. مغرب کی اذان کا وقت تھا، میری بچی کو پیشاب کی حاجت ہو گئی، اس نے مجھے اشارہ کیا، میں اٹھا کے اسے باتھ روم میں چھوڑ کے آ گئی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی. مولوی صاحب جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح ہوا تو باتھ روم میں سے میری بچی اپنے پیروں سے چل کے باہر آ گئی. میں حیران. میں نے کہا جس نے ساری زندگی زمین پہ قدم نہ رکھا آج وہ اپنے پیروں سے چل کے آ گئی. میرے بیٹی کو کہا یہ کیا؟ کہنے لگی چپ، خاموش ہو جا. جب اذان ہو گئی کہ اماں جان تو مجھے باتھ روم میں چھوڑ کے آ گئی. اماں میں باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھی، میری پہلی پیشاب کی دھار نکلی. ادھر مؤذن کی آواز میرے کان میں آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ یہاں چوٹ لگی. میں نے کہا اللہ تو بھی پاک ہے، تیرا نام بھی پاک ہے، کاش میرے پیروں میں جان ہوتی، میں ناپاک جگہ سے اٹھ کے تیرا پاک نام سنتی. کہ مولوی صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کی صدا آئی، میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی. مولوی صاحب جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آئی میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آئی، میں باہر آ گئی. اللہ اکبر. مالک کائنات کی طرف سے کان میں آواز آئی، اے میری بندی تو نے میرے پاک نام کا حیا کیا، میں نے تیری بیماری کا حیا کر لیا. اللہ میری بہنوں میری بچیوں تم گھر کے سارے کام کرتی ہو، اول تو تمہارے سر سے دوپٹہ اترنا نہیں چاہیے. اگر خدا نہ کرے سسک بھی جائے کھسک بھی جائے تو اذان کو اللہ اکبر اپنے دوپٹے کو اپنے لپیٹ کے سنا کرو. بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے سر پر بھی دوپٹہ اور ٹوپی رکھا کرو. آج اہمیت کا اندازہ لگاؤ گی. خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو تمہارے بچے کو اللہ وہاں کھڑا کر دے گا جہاں اللہ محمد کے بلال کو کھڑا کرتا تھا. نیت تو اللہ سے دعا تو کرو. پیارے محبوب نے اولاد کے لیے ایک دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
تم ہی تو کہتے ہو میرے پتر نے میرا ہاں ہی ساڑ دیتا ہے، میرا دل ہی جلا رکھ دیا، میری بیوی نے تو میرا دل جلا کے رکھ دیا۔ تم نے کبھی اللہ سے بیوی کا خلوص مانگا؟ کبھی اللہ سے آپ نے اولاد کی محبتوں کا نور مانگا؟ اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میری گھر والی کو، میرے بچوں کو قرۃ اعین، ایسا با کردار بنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ انہیں پرہیزگار بنا، دنیا کا امام بنا دے۔ دعائیں مانگو اللہ سے کہ اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دے کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے تیرے سامنے سے جنت الفردوس میں لے کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، آج قبولیت کا وقت ہے، مجھے لگ رہا ہے میرا اللہ ہمارے رونے کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارو، آج اللہ سے رو کے مانگ لو، اللہ کوئی تو میرا بچہ ایسا قرآن کا حافظ بنا دے جو رمضان المبارک میں مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح سنائے اور پیچھے اس کے کھڑا ہو کے میں قرآن سنوں۔ جب میرا بیٹا محراب میں سلام پھیرے، میں پیچھے صفوں میں سلام پھیروں تو فرشتہ آ کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے مبارک ہو، قرآن سنانے والے قرآن سننے والے دونوں کی اللہ نے بخشش کا معاملہ فرما دیا۔ آپ نے کتابوں میں، میرے عزیزوں، میں بہت ہی شکر گزار ہوں بھائی اشتیاق صاحب کا، اللہ اکبر، نخلا اکیڈمی کے پرنسپل کا، جنہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ یہ اللہ کی قسم، یہ 4000 5000 10,000 فیس مانگتے، جیسا ان کا میرے عزیزوں ایک نظریہ ایک سوچ ہے، اپنا بات کی عوام اتنے ان پیسے بچوں کے ماہانہ فیس میں دینے کو تیار ہوتی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے قرآن کی تعلیم کے سلیبس کو اسکول کی تعلیم کے سلیبس میں رکھ لیا۔ آپ خوش ہیں نا سارے انشاءاللہ تعالی؟ اب آپ کو ملے گا کیا اس سے؟ انہیں کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ حافظ قرآن کے سر کے اوپر ایسا تاج ہوگا، اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر جس کی روشنی سورج چاند سے زیادہ ہوگی۔ حافظ قرآن پاک کو اللہ کہیں گے یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، منزلیں چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگی تیری ختم ہو جائے گی، ابھی اس کی والناس جہاں ہوگی ختم ہو، وہاں اس کی مقام بن گیا۔ ابا جس کو میرے عزیزوں نہ اسکول کا پتہ، نہ کالج کا پتہ، نہ مدرسے کا پتہ، جس نے تبلیغ میں چلا لگا کر 10 صورتیں سیکھ لی، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا کوئی نہیں۔ جب جنتی میزبان اس کے پاس جائیں گے، السلام علیکم حاجی صاحب، جی ٹھیک ہو، رج گج گئے ہو، کھانا پینا کھایا، مشروبات پیے، جنت کے لباس پہنے، جی کچھ اور چاہیے، خدمت کریں، تو کہے گا ساری چیزیں پاس ہے، لیکن دنیا میں میرا ایک بیٹا تھا حافظ قرآن تھا، وہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ تو کہیں گے اس کے بارے میں تو ہمیں بھی پتہ نہیں، ملنا ہے، جی ملنے کو دل کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جنتی غلمان جائیں گے، اے اللہ جی وہ تیرا ایک جنتی جنت الفردوس میں بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز کی تیری نعمت اس کے پاس ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اپنے بچے سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ اب حافظ قرآن کا مرتبہ کہاں، ان پڑھ باپ کا مرتبہ کہاں؟ اللہ چاہتے فرماتے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑ جا فلانی جگہ، اس کے بیٹے کے مکان میں لے جا۔ اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے، اے جنت کے نوکرو، اے جنت کے میزبانو، جی اللہ کیا کرے، جاؤ پروں والا گھوڑا لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، نچلے جنت کے درجے میں اس کا بچہ فلانے مکان میں جنت کے فلانے درجے میں رہتا ہے، اس بچے کے دروازے پر بھی گھوڑا کھڑا کر دو، یہ جنتی گھوڑا کھڑا کر دو پروں والا، اس کو بلاؤ، اس کے گھوڑے پر بٹھا کے پروں سے اڑاتا ہوا اس کے باپ کے مکان میں لے جاؤ۔ اب یہ دونوں جب آمنا سامنا کریں گے، ابا وہ کہے گا بیٹا، یہ حافظ قرآن، ابا بیٹا آپ کہاں، آپ کہاں، میں تو نیچے ہوں۔ ابا کہے گا اچھا تو قرآن کا حافظ تو نیچے، میں ان پڑھ باپ میں اوپر، چل باپ بیٹا ہاتھ پکڑیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ جی یہ کیا ماجرا ہے، دنیا کے اندر دستور علیحدہ تھا، یہاں دستور علیحدہ، قرآن کا حافظ نیچے اور اللہ اکبر میں اوپر۔ اللہ فرمائیں گے فیصلہ تم نہیں کرو گے، یہ فیصلہ میں ہی کروں گا۔ اللہ کیا فیصلہ؟ بتاؤ والد گرامی صاحب آپ فوت ہوئے تھے، جی کون سے سن میں؟ 2023 میں میرا انتقال ہوا تھا۔ کس یہ پیچھے بیٹا چھوڑ کے گئے تھے؟ جی چھوڑ کے گئے تھے۔ بیٹے جی آپ بتاؤ آپ کا انتقال کب ہوا تھا حافظ صاحب؟ وہ کہے گا اللہ 2043 میں 245 میں یا 45 میں میرا انتقال ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کتنے سال باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہا؟ اللہ 22 سال میں باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہا۔ اچھا بتا جب رمضان آتا تھا تو میرے قرآن کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اے اللہ جب رمضان المبارک آتا تھا میں تراویح میں قرآن پاک سناتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے فیصلہ تو ہو گیا۔ اللہ کیا فیصلہ ہوا؟ فرمایا جب تراویح میں قرآن پاک سناتا تھا، جس آیت کو پڑھ کے آیت پہ ٹھہرتا تھا میں تیرے باپ کا درجہ بلند کرتا تھا۔ تیرے باپ نے 22 سال میں مجھے اتنا قرآن سنایا کہ میں نے تیرے باپ کو اٹھا کر وہاں اپنے عرش کے نیچے ہلا کے بٹھا دیا۔ میرے پیاروں کوئی ایسا کام پیچھے کر کے جانا، کوئی ایک آدھا بچہ اس قرآن والی مجلس میں چھوڑ کے چلے جانا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بعض درخت ہوتے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے،
اگر پھل نہیں ملتا اس کا سایہ تو ضرور ملتا ہے۔ قرآن والا اپنے گھر میں چھوڑ کے چلے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس بھائی کو سمجھاؤ، ساری ذمہ داری تو میرے پہ تھوڑی ہے، ہم غریب سے لوگ ہیں، یہ ہر وقت آپ کی چوکٹ پہ پڑا رہتا ہے، کملی والے ہر وقت دین سیکھتا رہتا ہے، کیا اولاد کا ماں باپ کا خیال کرنا فرض نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کس لیے میرے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہو؟ ابو ہریرہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، حضور کے سامنے چولی پھیلائی، یا رسول اللہ میری دنیا کی تمنا کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں جب جبرائیل آپ پر اللہ کا قرآن لے کے آئے، پہلی آیت آپ کے پاس اترے، سب کے سننے سے پہلے وہ آیت میری جھولی کے اندر آ جائے، سب سے پہلے میں سنوں، سب سے پہلے اللہ کا حکم میں سنوں۔ کملی والے اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں، پیٹ پہ پتھر میرے بندے ہوئے، کرتا میرے پاس کوئی نہیں، تہمت میں نے باندھ رکھا ہے اللہ کے نبی، اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں۔ آپ نے جناب ابو ہریرہ کے بھائی کی طرف دیکھا، فرمایا آج تو بھائی کی طرف انگلی اٹھا دی، آج کے بعد انگلی نہ اٹھانا، آج تو اسے تانا دے دیا، آج کے بعد انگلی نہ اٹھانا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری کمائی تیری محنت سے تیرا گھر چلتا ہے؟ اللہ کی قسم اس کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے خدا تیرے گھر کو چلا رہا ہے، اس کے قرآن دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گھر کو چلا رہا ہے۔ آج تیرے گھر میں جو رونق ہے، رہل پہل ہے، پیسے کی دوڑ ہے، یہ سارا ابو ہریرہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ تو کم از کم یا بچی، اگر اللہ نے بیٹا نہیں دیا بیٹی دی، اسے قرآن کی خدمت کے لیے اس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دو۔ میری باجی جان، میری بیجی جان، میری بیٹی، میری امی جان، میرے بھائیوں، خدا پاک کی قسم یہ ایسا پھل ہے، یہ ایسا درخت ہے جس کا پھل آپ کو قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ ایسا درخت ہے خدا کی قسم جس کی شاخیں میرے عزیزوں آپ کو میدان محشر میں بھی ملے گی۔ یہ ایسا درخت ہے جس کا سایہ آپ کو حضور کے حوض کوثر پہ لے جائے گا۔ یہ ایسا درخت ہے جس کا سایہ آپ کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کے کھڑا کرے گا۔ ہمارے بزرگوں میں قاری گزرے، اللہ اکبر، قرات کے امام تھے عاصم بن حفص رحمت اللہ علیہ۔ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، شاگردوں کو مسجد نبوی میں قرآن پاک پڑھایا کرتے، تو بار بار اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ یوں کر کے پھیر لیا کرتے، چاٹ لیا کرتے۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت جی آج آپ سے ہم نے سبق نہیں پڑھنا، آج یہ بتاؤ کہ آپ اپنے ہونٹوں پر کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ آپ کے ہونٹ مجھ کو عنبر سے زیادہ مہکتے نظر آتے ہیں، بتاؤ تو صحیح آپ کے ہونٹوں پہ کون سی خوشبو ہے؟ فرمایا راز کو میرے ہونٹوں پر لگا کے چومنا شروع کر دیا، جیسے میری آنکھ کھولی وقت گزر گیا، خدا کی قسم آج بھی میرے ہونٹوں سے اللہ اکبر یہ مجھ کو عنبر کی نہیں محمد کے لبوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو حدیث قدسی بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے عرش والا اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور عرش والا کہتا ہے مجھے قرآن پاک پڑھنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہے اس کی رحمت کہتی ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے فرشتوں میں اعلان ہو جاؤ 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 میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ، اور فرشتے کہیں گے اللہ 120 صفحے لوگوں کی، کون سے قرآن والے؟ یا تو انجیل والے، زبور والے، تورات والے، صحیفوں والے موجود ہیں، قرآن والے کہاں ہیں؟ اللہ کوئی نشانی، کوئی مونوگرام، کوئی ٹائٹل؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں کوئی ٹائٹل، کوئی نشانی کوئی نہیں۔ کیا نشانی؟ اللہ فرمائیں گے میدان محشر میں جتنے کھڑے ہیں سب کے منہ کو سونگھنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے اسے پکڑ کے میرے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ۔ اور دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کے منہ کی ہواڑ کو اتنا میں نے اعلیٰ بنا دیا کہ مشک عنبر بھی ان کے ہونٹوں پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کے حافظ کا اعزاز ہے۔ تو اس لیے میرے پیارو اللہ اکبر، قرآن پاک کوئی چھوٹی عمر میں پڑھنا چاہے، کوئی بڑی عمر میں پڑھنا چاہے، کوئی زیادہ عمر میں پڑھنا چاہے، الحمدللہ یہ داڑھی پگڑیوں والے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے مدرسوں کے اندر آپ کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ آج کے بعد میرے عزیزوں میں اپنا بات میں آؤ، کوئی میرے عزیزوں بزرگ انسان، کوئی سفید ریش انسان مدرسے میں داخلہ لینے جائے اور وہاں کے بوڑھوں کو نہیں پڑھاتے، ہم بابوں کو نہیں پڑھاتے، آ کے میں بتانا، میں بھائی صاحب سے کہوں گا ایک اور اللہ اکبر وظیفوں کے لیے اکیڈمی کا انعقاد کر دو، انشاءاللہ آپ یہاں بھی پڑھنے آؤ گے، انشاءاللہ آپ کے لیے سسٹم بھی یہاں ہوگا۔ قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے جانا، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کرنا۔ نہیں پڑھنا آتا میرے عزیزوں روزانہ کھول کے دیکھ ہی لینا،
بوسہ بھی دے لینا، سینے سے لگا لینا، کبھی اس کے جزدان کو خوشبو لگا دینا، کبھی اعلیٰ کپڑے کا اس کا جزدان بنا دینا، غلاف بنا دینا، کبھی اس کا دیدار ہی کرتے رہنا، کبھی پڑھنے والے کو دیکھ کر اللہ اکبر پڑھنے والا بننا، پڑھانے والا بننا، تعاون کرنے والا بننا، محبت کرنے والا بننا، پانچواں مخالفت کرنے والا نہ بننا۔ خدا کی قسم دنیا میں نام و نشانی مٹ جائے گا، تباہ ہو گئے قرآن کو مٹانے والے۔ آخری بات کہہ کے دعا کراتا ہوں، جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت میرے عزیزوں وائسرائے کی طرف سے فیصلہ آ گیا قرآن کی اکیڈمیوں پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں اور اللہ اکبر لائبریریوں کو جلا دیا جائے، حافظ قرآن کو اٹھا کر میرے عزیزوں گولیاں مار دیا جائے، قرآن کو الماریوں سے نکال کر دریا کے اندر میرے عزیزوں دریا بر کر دیا جائے۔ وہ جب انگریزی فوج کے جوان جب اپنے اسلحے سے ایک مدرسے کے اندر آئے، دیکھا ادھر ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، درمیان کے اندر ایک استاد ہے، ادھر والا شاگرد بھی نابینا ہے، ادھر والا شاگرد بھی نابینا ہے اور پڑھانے والا بھی نابینا ہے۔ وہ انگریز سرکار اپنی بندوق کو زمین پہ پھینک کر حافظ صاحب کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا کہ ہماری حکومتوں کو کون سمجھائے، ہم اللہ اکبر الماریوں سے نکال سکتے ہیں، ہم الماریوں میں سے قرآن تو نکال سکتے ہیں، اندھوں کے سینوں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، جب اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے کئیوں سے ہیر لکھوا دیتا ہے اور سکھوں کے بیٹوں سے قرآن کی تفسیر لکھوا دیتا ہے۔